معروف لکھاری اور تجزیہ کار عمار مسعود نے کہا ہے کہ مذہبی شدت پسند جماعت تحریک لبیک پر پابندی نے ایک ایسے فتنے کا خاتمہ کر دیا ہے جو مذہب کو ہتھیار کے طور پر استعمال کرتے ہوئے معاشرے میں فساد پھیلاتا اور کفر کے فتوے لگاتا تھا۔ یعنی ریاست نے جب اس فتنے کو جڑ سے ختم کرنے کا فیصلہ کیا تو نتیجہ نکل آیا۔ ایسے میں یہ کہا جائے تو غلط نہ ہوگا کہ خوف کے حصار سے نکلنے کے لیے ضروری ہے کہ قسمت کو دوش دینے کی بجائے معاملات کی باغ ڈور اپنے ہاتھ میں لی جائے اور فیصلے کیے جائیں۔ اپنے تازہ سیاسی تجزیے میں عمار مسعود کہتے ہیں کہ ہم نے بہت سی باتوں کو ایسے قبول کر لیا تھا کہ جیسے یہ ہمارا مقدر ہے، ان میں نہ کسی تبدیلی کا امکان ہے، نہ کسی طرح کا رد و بدل ہو سکتا ہے۔ ہم اپنی ناکامیوں کو کبھی حالات کا نام دیتے رہے، کبھی مقدر کے نام سے پکارتے رہے اور کبھی اس کو قسمت کا دھندا قرار دیتے رہے۔ اس خود ساختہ مقدر سے لڑنے کا نہ کبھی ہمیں خیال آیا، نہ ہم نے حالات کو بدلنے کی کوشش کی، لیکن گزشتہ کچھ عرصے سے کچھ ایسے واقعات ہوئے جنہوں نے مجموعی سیاست کے تصور کو ہی بدل دیا۔ قسمت کا ستارہ ہمارے ہاتھ میں تھما دیا اور مقدر کا اشارہ ہماری مرضی سے ہونے لگا۔ عمار مسعود کے بقول خواتین کے ساتھ سڑکوں گلیوں میں زیادتی کرنا، ان پر جملے کسنا، ان کو چھیڑ کر فرار ہو جانا، ان کے جسموں کو غلط انداز میں چھونا ایسی حرکت تھی اور وہ بیان بھی نہیں کر سکتی۔ ہر بہن بیٹی والا شخص خوف زدہ رہتا تھا کہ ان کی جان کے ٹکڑے جب گھر سے نکلیں گے تو کتنے درندے انہیں بھنبوڑنے کے لیے تیار ہیں۔ کتنی بچیوں نے اسی خوف سے اسکول اور کالج جانا چھوڑ دیا۔ یہ سب کچھ ہمارے ارد گرد ہو رہا تھا اور ہم قسمت کو کوسنے، سماج کو گالی دینے کے سوا کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ پھر بھلا ہو مریم کی حکومت کا جس نے سی سی ٹی وی کیمروں سے ان شیطانوں کی ویڈیوز نکالی، ان کی شناخت کی اور ان کے نیفے میں پستول چلنا شروع ہو گئے۔ سب کو پتا ہے کہ یہ قانون کے تحت نہیں ہو رہا، لیکن بچیوں والے خوش ہیں کہ جرم اگر یہ ہے تو پھر قانون بھی یہی ہے۔ حکومت نے کوشش کی اور ایک سنگین جرم دنوں میں کم ہونے لگا۔ عمار مسعود کہتے ہیں کہ شدت پسند مذہبی جماعتیں ایک مدت سے اس ملک میں خوف کی علامت رہی ہیں۔ یہ مذہب کی تعلیم کی بجائے بلیک میلنگ کے پریشر گروپس بن گئیں۔ ان کی زبان پر نام مذہب کا اور ہاتھ میں چندے کی صندوقچی اور بغل میں نعرہ کفر کے فتوے کا ہوتا تھا۔ انہوں نے لوگوں کو اپنی اسٹریٹ پاور سے ڈرایا۔ کسی کی جرت نہیں تھی کہ ان کے سامنے بولے۔ یہ کبھی معصوم مسلمانوں کو کافر قرار دیتے، کبھی اقلیتوں کی عبادت گاہوں پر حملہ کرتے اور کبھی پولیس والوں کو قتل کرتے۔ سب ان سے خوف زدہ تھے۔ پولیس، حکومت، حتیٰ کہ اسٹیبلشمنٹ بھی ان سے ٹکرانے سے اجتناب کرتی، کیونکہ یہ مذہب کا ہتھیار استعمال کرتے۔ کفر کے فتوے سے سب کی جان جاتی۔ لیکن پھر پنجاب حکومت نے اپنی ریٹ قائم کرنے کا فیصلہ کیا۔ ان کے گھروں پر چھاپے مارے، غیر ملکی کرنسی برآمد کی، ان کے غنڈوں کو گرفتار کیا، پولیس اہلکاروں کے قتل کے مقدمات درج کروائے، ان پر پابندی لگانے کی سفارش کی گئی اور دنوں میں وفاقی حکومت نے ان پر پابندی لگا دی۔ عمار مسعود کہتے ہیں کہ اس پابندی سے ایک فتنہ ختم ہوا، مذہب کو ہتھیار کے طور پر استعمال کرنے کی ریت ختم ہوئی، کفر کے فتوے لگنے کی رسم بند ہوئی۔ ریاست نے فیصلہ کیا تو پھر نتائج آنے لگے۔ خوف کے حصار سے نکلنے کے لیے ضروری ہے کہ قسمت کو دوش دینا بند کیا جائے اور واقعات کی باغ ڈور اپنے ہاتھ میں لی جائے۔ ان کا کہنا ہے کہ ایک مدت سے پاکستان میں دہشت گردی کے واقعات ہو رہے ہیں۔ ہمارے بچے ذبح ہوئے، ہماری عورتیں بیوہ ہوئیں، ہمارے نمازی شہید ہوئے، ہماری بچیاں یتیم ہوئی، ہمارے بزرگوں نے جوانوں کے جنازے اٹھائے، مگر ہم اس سلسلے میں سوائے تعزیتی بیانیوں کے کچھ نہیں کر پائے۔ دشمن کی کمر توڑنے کے دعوے تو کیے، مگر دشمن نے ہر بار ہماری کمر توڑ دی۔ سب جانتے تھے کہ یہ دہشت گردی افغانستان میں بیٹھے دہشت گرد گروپس کر رہے ہیں۔ سب کو پتا تھا کہ خود کچھ بمبار کہاں سے آتے ہیں، مگر ہم کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ بس تعزیت کرنے اور ماتم کرنے کی سکت کے سوا ہم میں کچھ ہمت نہیں تھی۔ پھر ریاست نے بھائی بھائی کا نعرہ ترک کرتے ہوئے احسان فراموش طالبان کے ساتھ وہ سلوک کرنا شروع کیا جس کا حقدار دشمن ہوتا ہے۔ ان کے گھروں میں گھس کر ان کے دہشت گردوں کو جہنم رسید کیا، غیر قانونی افغانوں کو دیس نکالا دیا، افغانستان پر جوابی فضائی حملے کیے اور مذاکرات میں بھی عاجزی کا نہیں بلکہ دلیری کا مظاہرہ کیا گیا۔ اب وزیر دفاع خواجہ آصف نے واضح الفاظ میں کہہ دیا ہے
कि दोबारा पाकिस्तान में सरहद पार से किसी दहशतगर्द हमले का मतलब ये होगा कि अफगानिस्तान पर हमला कर दिया जाए। लिहाजा दिनों में नताइज आना शुरू हो गए, मायूसी की कैफियत खत्म हुई और हमने वो काम किया जो दिहाइयों के भाईचारे से ना हो सका। अम्मार मसूद याद दिलाते हैं कि कुछ अर्सा पहले तक भारत इस खित्ते में राज करने के दावे करता था। खित्ते का चौधरी दुनिया भारत को ही समझती थी। अमेरिका भी इसी से बात करता था। चीन की तिजारत का दारोमदार भी भारत पर था। नेपाल भी इससे तंग था। श्रीलंका में भी फसादात इन्हीं की वजह से हो रहे थे। कनाडा में दहशतगर्दी इसी की वजह से थी। कश्मीर में भी इसी ने कर्फ्यू लगा रखा था, लेकिन कोई इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता था, क्योंकि हमने एक मायूस फरसूदगी को अपना मुकद्दर समझकर कबूल कर लिया था। फिर मार्का बुनियान अल-मरसूस से शुरू हुआ और चंद रोज की जंग में खित्ते की खुद साख्ता फौजी ताकत धड़ाम से नीचे गिर पड़ी। गरूर का सर नीचे हुआ और दुनिया भर में पाकिस्तान का अलम बुलंद हो गया। अगर वो जंग हम ना जीतते तो दुनिया इसी तरह भारत के कसीदे पढ़ती रहती और कश्मीर में होने वाले मजालिम का जिक्र कभी बैन अल-अक़वामी सतह पर ना होता। इन सारी मिसालों से एक बात समझने की कोशिश की है कि मायूसी, सियासत और खुद तरसी से मुमलिकत के मामलात नहीं चलते। अपने हक में हाथ और हथियार दोनों उठाने पड़ते हैं। आज इस बेबस कौम से हार्ड स्टेट बनना पड़ता है। ये उसूल इलाकाई भी है और बैन अल-अक़वामी भी। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।